عمدہ کلام، خوبصورت آواز اور بہترین ادائیگی، شعبہ نعت خوانی میں مقبولیت حاصل کرنے والے عالمی شہرت یافتہ ثناخواں الحاج قاری سید محمد فصیح الدین سہروردی، بڑا نام ہے، ایگزیکٹلی ان کی آواز، ان کا انداز اور ان کا انتخاب، جس بھی کلام کا وہ انتخاب کرتے ہیں اور پھر جس انداز سے وہ کلام پیش کرتے ہیں. اور یہ اب چونکہ ہم لوگ بات کر رہے تھے نا آغاز میں ہی کہ ٹرینڈز چینج ہوئے ہیں، تھوڑا سا پرابلمیٹک ہو گئی ہیں چیزیں، ہمیں مختلف انداز پہ جانا پڑتا ہے. اب آج کل تو یہی ہے، اللہ کرے اگلے رمضان، اگلے روزے ویسے ہوں جیسے کہ ہم چاہتے تھے یا بہت بہتر ہوں آج سے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ سے نعت تو سنیں ہی، ہم درود پڑھنے کا یہ موقع تو ہم کو ملے ہی، لیکن ساتھ کے ساتھ ہم کچھ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ چونکہ ظاہر ہے اب بہت کچھ چینج ہو رہا ہے، بڑی بڑی ٹرانسمیشنز میں ہم آپ کو دیکھا کرتے تھے، مختلف علماء کو دیکھا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے نا. اب ہمیں بڑا الگ سا اہتمام کرنا پڑتا ہے. ہماری اس حصے میں نیا دن کے جو مہمان ہم کو جوائن کریں گے، ہم اب ان کا تعارف بھی آپ سے کرا دیتے ہیں. صرف نعت کے گل نہیں ہوں گے، ہمارا ساتھ دیں گے علامہ اون محمد نقوی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہم تو بڑا گھبرا رہے تھے کہ نہ جانے آپ مانے نہ مانے آنے کے لیے، لیکن آپ نے وقت نکالا. تبلیغ دین ہے، ترویج ہے، اس میں حصہ لینا چاہیے. اور سلمان بھائی نے بھی جوائن کیا، ہمیں نعت خواں ہیں، آپ کو بھی ہم ویلکم کریں گے نیا دن کے اس رمضان اسپیشل میں. علامہ صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرنا چاہوں گا. ایک نیا چیلنج ہے اس رمضان میں، اور اس چیلنج سے نمٹنے کی انڈیویجول ایفرٹس بھی ہیں، کلیکٹیو ایفرٹس بھی ہیں، گورنمنٹ لیول پر بھی ایفرٹس ہیں. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں کہ ظاہر ہے جب یہ وبا پھوٹی اور پاکستان کو اس نے ہٹ کیا، اس کے بعد ہمیں معلوم تھا کہ اب 1-1.5 مہینے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، اور ہمیں جانتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس وقت ہم اتنے سخت فیصلے کریں گے تو اس کا ہمیں ریاکشن بھی عوام کی طرف سے دیکھنے کو مل سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے بھی کچھ دیر پہلے خبر بھی چلائی تھی تراویح کے اجتماع سے متعلق کہ ظاہر ہے پاکستان بھر میں فیصلے مختلف ہیں، کراچی میں اطلاق مختلف ہے. آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ نے جو فیصلے لیے اور جو عوام نے عمل درآمد کرنے میں تھوڑی کوتاہی کی، اس کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں، اسی لیے چیزیں مختلف ہیں؟ اور ہونا کیا چاہیے وہ بھی بتا دیجیے گا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سما کا اور نئے دن کا شکریہ ادا کروں گا کہ بہت اہم موضوع ہے. موجودہ حالات میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنا دین قرار دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط اسلام. اب اندازہ لگائیے کہ وہ خالق کائنات کہ جو تمام دنیا کا خالق ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، اس نے دین اسلام ہی کو کیوں پسند کیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام اپنے اندر اتنا زیادہ ہمہ گیری رکھتا ہے کہ وہ تمام تر مسائل کا احاطہ کرتا ہے. اس دین میں شدت پسندی نہیں ہے، اس دین میں انتہا پسندی نہیں ہے. اس دین میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر آنے والے دور کے حالات و واقعات کو سمویا ہے، اس کے اندر داخل کیا ہے. آج کے حالات بھی دین میں موجود ہیں. کوئی یہ سمجھے کہ جناب اس کا یہ دین سے ہٹ کر ہے، نہیں. یہ جو کچھ بھی ہے یہ ماضی کے انبیاء کے دوروں میں ہوتا رہا ہے. کیسے وہ بتائیے، کیونکہ اب تو ہم وبا اور کوارنٹین اور اس سے نمٹنا یہ سب دیکھتے ہیں. یہ کیسے؟ یہ دیکھیے، ماضی کے انبیاء کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا تھا کہ تم اس باب حتا سے گزرو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرو. اس امت نے شکر ادا نہیں کیا، آگے گئی تو وبا میں مبتلا ہو گئی، وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہو گئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ اس وقت اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، تو اللہ ان کو اس وبا سے نجات عطا کرے گا. ہماری کچھ معذرت کے ساتھ حکومتی پالیسی بھی ایسی تھیں کہ اگر وفاق اور صوبے مل کے شروع میں ایک فیصلہ کرتے کہ جناب ہمیں اپنی قوم کو بچانا ہے، ایک صوبہ کچھ فیصلہ کر رہا ہے، دوسرا صوبہ کچھ فیصلہ کر رہا ہے، اور مرکز کچھ فیصلہ کر رہا ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوئیں اور اس سے حالات بگڑنے کی طرف گئے. ورنہ جو اس وقت کیسز زیادہ آ رہے ہیں یہ کیسز کم ہوتے اگر ہم شروع ہی میں ایک سخت لاک ڈاؤن کرتے. کچھ دن کے لیے کرتے، لیکن کچھ دن کے لیے کرتے اور سخت کرتے، اور اس کے بعد تاکہ یہ وبا نہ پھیلتی. ہمارے یہاں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو اس کی حقیقت کا نہیں پتہ
کہ کس طرح سے یہ ایک دوسرے کو لگتا ہے اور پھر اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ اس وقت یہ دیکھیے علماء کرام دین کو زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے اس وقت ایک اچھا فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے صدر مملکت سے میٹنگ کی, پھر وزیر اعظم سے میٹنگ کی, اور پھر اس میں جو 19واں 20واں پوائنٹ ہے اس کو بھی انہوں نے فالو کیا کہ اگر کسی جگہ پر لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو حق ہے کہ وہ اس پہ فیصلہ کرے. اور وہی وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ابھی تازہ فیصلہ کیا کہ جناب آپ تراویحاں اور اپنی عبادات اپنے گھروں میں کریں. تو میں گزارش کروں گا کہ دین سخت دین نہیں ہے. اب آپ دیکھیے خانہ کعبہ سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے, کربلا سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے, نجف اشرف سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں کے لوگوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا. کیونکہ میں ماشاءاللہ 21 حج کر چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ہم جب وہاں پر حج میں عمرے میں جس وقت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں تو سانسیں لوگوں کے منہ کی گویا سانس جو ہے دوسرے کی سانس میں جا رہی ہوتی ہے. تو اس وقت اگر یہ فیصلے کیے ہیں تو اس پر مسلمان کو دانش مندی سے سوچ کر عمل کرنا چاہیے. سر میں چاہوں گی علامہ صاحب کہ ہم نا اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کریں. میں اور میری کوشش یہ تھی کہ جب ہم آغاز کر رہے تھے اس سلسلے کا تو ہم نعت رسول مقبول سے کرتے. اب وہ تھوڑا سا کچھ پرابلم آ گیا تھا ٹیکنیکل, اب وہ تھوڑا سا دور ہوا ہے. فصیح الدین سروردی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تو ہم اس بیٹھک کا اس میں ان کو بھی بناتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ فصیح صاحب؟ میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ہمیشہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نا ٹرانسمیشن میں وقت نکال کر آ ہی جایا کرتے تھے, تو اب ایسا نہیں ہے, بڑا ڈفرنٹ ہو گیا ہے پہلے کی نسبت. تو اب اس طرح سے حالات ایسا کر دیا, حالات نے ایسا کر دیا ہے, تو حالات کی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے سیٹ پہ نہیں آ سکے. بہرحال الحمدللہ حاضر ہیں آپ کے پروگرام میں. اور یہ بتائیے کہ آج کل پھر اب معمولات کیا ہیں آپ کے؟ نماز گھر پر پڑھ رہے ہیں, اور اس سال کیسا لگ رہا ہے کہ یہ بتائیے پہلے مجھے کہ کنیکٹ کر کے اسکائپ کس نے دیا آپ کو؟ خود کیا آپ نے؟ جی یہ اسکائپ کے اوپر آپ نے خود ہی سے سارا کچھ یہ کنیکشن وغیرہ ساری چیزیں آپ نے خود ہی کر لی یا کسی نے ہیلپ کیا اس میں آپ کو؟ میں خود ہی کر لیا, پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہو گیا. لیکن یہ فصیح بھائی کتنا مشکل یا کتنا ڈیفرنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ایسی ٹرانسمیشن, بلکہ بہت سی ٹرانسمیشنز کا آپ حصہ رہے کہ مجمع آپ کے سامنے تھے, محافل کا انعقاد ہوا تو مجمع آپ کے سامنے تھا, اور آج ایک ڈبہ سا ہے جس کے سامنے آپ بیٹھ کے ظاہر کلام پیش کریں گے. کتنا یہ مختلف مقصد تو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا ہے, تو وہ یقیناً جب یہاں سے پیغام جائے گا تو ٹول بھی فصیح بھائی ایسا ہے, یہ ٹول بھی ایسا ہے, موبائل, یہ لیپ ٹاپ, یہ گیجٹ تو ٹول بھی ایسا ہے کہ بہت زیادہ جگہوں پر بڑی جلدی سے پہنچ جاتی ہے وہ آواز, وہ انداز, وہ بیان, وہ میسج, وقت ضائع نہیں کرتے. آپ کی خوبصورت آواز ہے. میں چاہتا ہوں کہ کلام جس کا بھی آپ نے آج انتخاب کیا ہے تو پلیز پیش کیجیے. دل مقام رسول ہو جائے, دل مقام رسول ہو جائے, ایک ہے پھول ہو جائے, ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے, چھیڑ دو ذکر سید عالم, چھیڑ دو ذکر سید عالم, رحمتوں کا نزول ہو جائے, رحمتوں کا
نزول ہو جائے، سرمائے نور میری آنکھوں کا سرمائے نور میری آنکھوں کا، ان کے قدموں کی دھول ہو جائے، ان کے قدموں کی دھول ہو جائے، دل میں عشق رسول ہو پیدا، دل میں عشق رسول ہو پیدا، ذکر پسرے بطول ہو جائے، ذکر پسرے بطول ہو جائے۔ میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ایک نعت اور بھی سنتے، لیکن کیوں نہ پھر تھوڑی سی گفتگو کریں اور پھر نئے سرے سے اسی طرف کو جائیں۔ تو یہ فرمائیے گا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان آ گیا اور ہم اس کا استقبال کریں، تو کوئی بھی مسلمان ہو تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب کچھ نہ دہرائے کہ جو وہ کرتا چلا آیا، جیسے کہ ہفتہ 10 دن پرانی بات ہی دیکھ لیجیے، لوگ اپنی اس روٹین کو دہرانا نہیں چاہتے، غصہ کرنا، اشتعال میں آ جانا، ویٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے اس رویے کے اوپر بتائیے گا، یہ کتنا بہترین موقع ہوتا ہے روزہ اپنے آپ کو غصے سے دور کرنے کا؟ سبحان اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ دین ایک اتنا کامل دین ہے کہ جو صرف کسی ایک موقع یا کسی ایک تہوار یا کسی ایک مہینے یا کسی ایک دن کے لیے نازل نہیں ہوا۔ یہ بچے کی پیدائش سے لے کر اور قبر تک ہمیں مکمل ضابطہ اخلاق فراہم کرتا ہے۔ ہم لوگ کیونکہ دنیا پرست لوگ ہیں، دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی جاہ و حشم اور دنیا کی تمام تر چیزوں کو زیادہ اپناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صبر اور قناعت اور جو چیزیں اسلام نے بتائی ہیں اس سے ہم دور رہتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کے بعد جب بندہ، خاص طور پہ یہ ٹائم جس ٹائم یہ آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، اس ٹائم، اس وقت تو کیونکہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، سڑکوں پہ اتنا زیادہ ٹریفک نہیں ہے جیسا کہ عموماً ہوتا ہے لاک ڈاؤن کے علاوہ، تو اس وقت آپ دیکھیے جو ہماری بہن فرما رہی تھی کہ اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو راستہ دیں، ایک دوسرے کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں، اور ٹریفک پولیس کا یا پولیس کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، اور پھر جو سب سے زیادہ اسلام درس دیتا ہے کہ صبر کا، ہم اس کے دامن کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارا روزہ جو ہے وہ چورنگی پر ہی یا روڈ ہی پر کھل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا دیکھیں کہ جو پہلے بندہ آیا ہے روڈ پر یا چورنگی پر، اس کو ہم راستہ دے دیں۔ غیر مسلم ممالک سے آپ سیکھیں، بہت سارے وہاں پر لوگوں کے ہاں سگنل نہیں ہوتے، اور لوگ 4 طرف سے گاڑیاں، 5 طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں، لیکن وہ جو پہلے لائن پہ آ گیا وہ پہلے نکلے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ دین درس دے رہا ہے قناعت کا، صبر کا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا۔ ہم اس کی بنیاد میں عرض کروں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر تو یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حقیقتاً ہم نہیں مان رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم دل سے اگر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نبی پاک کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ نبی پاک میرے اعمال کے گواہ ہیں، اگر میں اس بات کو درک کر لوں
تو یقیناً میں ان تمام چیزوں سے دور ہٹ جاؤں کہ جس سے ہمیں اسلام روکتا ہے. اور خاص طور پہ اس مہینے میں جہاں ایک خاتون بڑبڑا رہی تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی پلا دو. تو صحابہ نے عرض کی کہ سرکار یہ تو روزے سے ہے, ماہ صیام ہے, روزے کا مہینہ ہے. تو آپ نے فرمایا اب بھی اس کا کوئی روزہ ہے؟ اللہ, آپ اندازہ فرمائیے, فرماتے ہیں اب بھی اس کا کوئی روزہ ہے. تو سب عرض کرنے لگے کہ سرکار روزہ تو ہے. تو فرمایا کہ جب یہ بڑبڑا رہی ہے اور غلط جملے کہہ رہی ہے اور کہہ بھی اپنے شوہر کو رہی ہے, آپ اندازہ فرمائیے, یہ کہہ بھی اپنے شوہر کو رہی ہے وہ جملے, اور اب بھی اس کا روزہ ہے. تو ہمارے پاس تو ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی ہیں, بشرطے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حضور پاک نے ہمیں اگر بتایا تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. بالکل. اور سرکار اسی کے لیے شافی روز محشر بنیں گے جو ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہوگا. لہٰذا یہ جو موقع ہے, اس موقع پر ہمیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ بہترین موقع ہے, تب کہیں جا کے ہم چاہیں گے کہ سرکار ہمیں یہ کہیں کہ ہاں یہ میرا امتی آ رہا ہے. اللہ یہ دن بھی ہم کو نصیب کریں. ساتھ ہی رہیے گا. علامہ طاہر اشرفی بھی ہم کو جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ہم روزے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا کیا اچھی پریکٹسز ہیں کہ جن کو ہم اپنا کر اور پھر ان کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں. میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ وہ جو غصہ اور ہجان ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کو ہم کنٹینیو بھی کر رہے ہیں, یہ جو روزے رمضان ہے یہ کتنا اچھا موقع ہے اس سب کو ترک کرنے کے لیے. دوسرے یہ کہ اگر وضو کر لیں تب بھی تو غصہ نہیں کرنا چاہیے, ایسے ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ. آج پہلا رمضان ہے اور پوری امت مسلمہ کو جہاں آج دوسرا ہے وہاں ان کو بھی, اور جہاں پہلا رمضان ہے, پہلا روزہ ہے, ان کو بھی یہ مقدس, مطہر, عزت والا, رحمت والا, کرم والا, فضل والا مہینہ مبارک ہو. اب غصہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے. اور رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج چونکہ پہلا دن ہے تو ہمیں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ روزہ اللہ نے ہمیں دیا کیوں ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے. اللہ نے ہمیں دیا اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ ایک جملے میں سمجھا دوں. تقوی یہ ہے کہ اس خالق و مالک و رازق کے ساتھ اپنا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ قائم کرنا, یہ تقوی ہے. کہ جس نے مجھے پیدا کیا, جو میرا خالق ہے, جو میرا رازق ہے, جو مجھے عزتیں دینے والا ہے, جو مجھے اولاد دینے والا ہے, جس نے پوری کائنات کو میرے لیے مسخر کیا ہے, میں نے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ بنانا ہے. تو دین میرا یہ کہتا ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جزامی کو دیکھو, کوڑ والے کو دیکھو, ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اور ایک صحابی سے نے کیا خوب بیان کیا ہے, یہی کیفیت ہے. کہا یہ جو وبا ہے نا, یہ ایک آگ ہے, اور اس آگ کا لوگ ہیں. تو جب آپ ایندھن آگ کے پاس جائے گا ہی نہیں تو آگ بجھ جائے گی. لہٰذا آج جو سوشل ڈسٹنس اور باقی باتیں ساری ہیں یہ اسی لیے ہیں, اور اس کا روزہ اللہ نے ہمیں دے دیا ایسے وقت میں جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ صبر سے ہی ساری کامیابی ہے. اور آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت صبر کی ہے. بے شک صبر کی ضرورت ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب ساتھ رہیے گا. ابھی ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں چاہ رہا تھا ایک ریکویسٹ کروں فصیح الدین سہروردی صاحب سے. سر ایک کلام گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں, اگر یہ آپ پیش کر دیتے تو پھر اس کے ساتھ ہی ہم بریک پر جائیں گے. اج سکھ متراں دی ودھیری
کیوں دلڑی اداس گھنیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نوں میں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں جانا کھاں کہ جان جہان کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں جس شان وہ شانہ سب دنیا سبحان اللہ با اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا اس ساختیاں کتھے جاڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری وقفے کے بعد خوش آمدید. ہم اب سے پہلے بات کر رہے تھے علامہ اون محمد نقوی صاحب ہمارے ساتھ، علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ، اور اب ہمارے پینل کا حصہ بن رہے ہیں مفتی زبیر صاحب بھی، تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم اس سے پہلے مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو عشرہ ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی پوری ہم کو کوشش کرنی ہے کہ اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ساتھ میں جو لوگوں میں تحمل مزاجی نہیں دیکھنے میں آتی، تھوڑا بے صبراپن ہے، سمجھ کر رسپونڈ کرنا والی بات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، وہ پہلے رسپونڈ کر دیتے ہیں، سمجھنا کہیں رہ جاتا ہے، کچھ اس کی بات کرنا چاہتے ہیں. اور مفتی صاحب میں یہ بھی ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آزمائش کی بات بھی ہم کرتے ہیں، عذاب کی بات بھی ہم کرتے ہیں، اللہ ناراض ہے یوں لگتا ہے. اب یہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا، رحمت کا عشرہ ہے، اور ہم نے جھولیاں پھیلا لینی ہے کہ رحمت ہمیں مل جائے. رجوع کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دعا کا بہترین طریقہ کیا ہے اس وقت کہ اللہ ہماری سن لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گزارش یہ ہے کہ یہ رمضان کا مقدس بابرکت پر نور پیارا اور انتہائی نورانی مہینہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں مل گیا.
ہماری عمروں اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم سب کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت غم اور صدمے کا موقع یہ ہے کہ اس سال رمضان ایسی صورتحال کے اندر ہمارے پاس آیا جس میں پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. تو دونوں طرح کے معاملات ہیں. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا، تو اب عشرہ رحمت کا استقبال ہم سب کو اس انداز میں کرنا چاہیے، آہوزاری گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے ہم اس انداز میں پیش ہوں کہ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے کے اندر، اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے کے اندر اس بیماری کو پاکستان، عالم اسلام، امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت سے ختم فرما دے اور اس مرض کو جلد سے جلد ختم فرما دے. میں اس موقع پر انتہائی ملٹی پرپز، انتہائی بہت سارے تمام کے تمام اس کے آداب کو جمع کر کے ایک انتہائی شاندار اور عمدہ اور اعلیٰ خطبہ کتب احادیث بحقی وغیرہ کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گا کہ رمضان کی بالکل ابتدا میں بلکہ 29 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ بڑا خوبصورت، بڑا عجیب تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ جس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، رات کے قیام کو سنت مؤکدہ قرار دیا، اور اس ماہ مبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک میں اگر کوئی آدمی نفل عبادت کرتا ہے تو دیگر مہینوں کے اندر فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس ماہ مقدس میں کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو دیگر مہینوں کے مقابلے میں 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. اگلا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، محتاجوں سے غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے. یہ اہم ترین جملہ ہے، صبر. اس وقت ویسے بھی تمام رمضان کے اندر ہم ابتدا میں صبر کی بات کیا کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، رش، ٹریفک، سگنل، چورنگی، سڑک، دفتر، آفس، مکان، گھر بار، کاروبار، ہر جگہ پر انسان کو تحمل، صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ بطور خاص ہمیں اس معاملے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کرونا وائرس ایک ملٹی پرپز بنڈل آف چیلنجز کا ہمارا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. معاشی مسئلہ درپیش ہے، لوگوں کے روزگار کے مسائل درپیش ہیں، بھوک کا مسئلہ درپیش ہے، روزگار کا مسئلہ درپیش ہے، کاروبار اور نوکریوں سے لوگوں کو مزدوریوں سے نکالا جا رہا ہے، یہ مسئلہ درپیش ہے. ہمارے پاس اسلحہ اور ہتھیار صبر کا ہے، ساتھ ہی ساتھ توبہ، دعا، استغفار، تلاوت قرآن کریم، دعا کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صدقہ، خیرات، محتاجوں کی مدد کرنا، یہ رمضان کا استقبال کا پیکج ہے. اس طرز پر ہم کو آنا چاہیے. حقوق العباد کی ادائیگی پر خاص توجہ دینی چاہیے. یہ کام ہم کریں، رمضان کا استقبال اس انداز کے اندر کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. اچھا، یہ مفتی صاحب مجھے ایک اور بھی جواب چاہیے. ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اور ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو واقعی مستحق ہیں، جن کو واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے. اب یہ کوارنٹین کے دن ہیں، یہ آئسولیشن کے دن ہیں، بہت احتیاط کرنی پڑ رہی ہے. حکومت نے بھی کہہ دیا، ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا آئسولیشن، کوارنٹین کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں؟ کیا یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ان اوقات میں کسی کو ہم ہیلپ نہ کر سکیں اور ہم عبادت نہ کر سکیں، یا یہ اس کو ایک بیسٹ ٹائم بنایا جا سکتا ہے، ایک بہترین موقع بنایا جا سکتا ہے؟ ویری گڈ کوشچن، دیٹ از اے پوائنٹ. بہت اہم بات آپ نے کی. آئسولیشن یا کوارنٹین کے اندر ہونے میں تو عبادت خداوندی کا زیادہ موقع مل جائے گا، بہت زیادہ موقع مل جائے گا کہ آپ استغفار کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ملک سے اس وبا کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آہوزاری کریں. اور دیکھیے ہمارے بے شمار اکابر، یہ علماء بھی بیٹھے ہیں،
بے شمار اولیاء کرام اور اکابر کا باقاعدہ رمضان کا یہ معمول مبارک ہوتا تھا کہ وہ رمضان میں عبادت کے لیے آئسولیشن کے اندر چلے جاتے تھے، رمضان میں گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تھے، رمضان میں تنہائی اختیار کر لیتے تھے۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک کو پاکستان میں ہم سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، رمضان آتا تھا صبح سے لے کر رات تک ایک قرآن کریم ختم، رات سے لے کر صبح تک ایک اور قرآن کریم ختم، ادھر رمضان کے 30 دن پورے ہوتے، ادھر 62 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر آئسولیشن نہ ہو، تنہائی نہ ہو، تو کیا اتنی بڑی مقدار میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کی جا سکتی۔ یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب آپ عام دنیا کے بکھیڑوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کوارنٹین والوں کو بھی عیب نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ پر ندامت نہیں سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح آئسولیشن اور احتیاطی تدابیر کرنے والوں کو بھی اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اسلام کے اندر بھی آئسولیشن کا، اسلام کے اندر بھی حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تنہائی اختیار کرنے کا باقاعدہ تصور موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طاعون کے مرض کے موقع پر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری کے موقع پر فرمایا لوگوں پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ۔ کیوں؟ سوشل ڈسٹینس جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، تو پہاڑوں کی طرف نکلنے کا کیا فرمایا؟ جب تم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوگے تو مرض ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوگی، ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ تم جنگل کے اندر ہوگے، مرض کا یہ وائرس باہر جائے گا، وہیں پر ختم ہو کر کے مر جائے گا، دوسرے بندے کو نہیں لگے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام میں اس کا تصور موجود ہے۔ ویسے بھی تمام کے تمام حفظان صحت کے اصولوں، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے، شریعت کا تقاضا ہے، قرآن و سنت کا سبق ہے، لہذا تمام احتیاطی اور حکومتی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، علامہ طاہر اشرف صفی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ جس طرح مفتی زبیر صاحب نے بھی بڑا ایلیبوریٹ کر دیا اس معاملے کو کہ ظاہر ہے یہ وقت مل گیا ہمیں انڈیویجول عبادت کرنے کا، یہ وقت مل گیا اللہ سے رابطہ کرنے کا، کہ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، نہ ہی جاب کا، نہ ہی کہ رشتہ دار ہیں، دوست یار ہیں، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، سوشلائز کرنا ہے۔ وقت ملا ہے، اور ایسا وقت ملا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اور جب خود گھر میں رہتے ہوئے عبادت کریں گے ظاہر ہے بچے اسی طرح سے زیادہ سیکھ پائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ عام حالات میں کسی کو مدد کرنا، اس کا ثواب، اس کی نیکی الگ ہے، رمضان میں الگ ہے، اور اتنی احتیاط کے ساتھ میں اگر کرنے کھڑے ہوں، کرنے نکلیں، تو میرے خیال سے پھر اس کا اجر و ثواب وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے پلیز۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ بڑا موقع ہے، اور رمضان تو ویسے ہی رحمت ہے، اس کے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور کتنا بڑھ جاتا ہے یہ تو اللہ ہے، اللہ کریم ہے، وہ بڑھانے والے ہیں، ان کی تو سخاوت اور ان کے کرم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جن لوگوں نے اب تک قرآن کریم نہیں پڑھا ہے ان کے پاس بڑا ہی موقع ہے۔ وہ یہ عمر نہ دیکھیں کہ جی میری عمر کتنی ہے، میں موبائل اپنے بچے سے سیکھ سکتا ہوں، میں پنکھا چلانا اپنے بچے سے سیکھ سکتا ہوں، میں ٹی وی کا ریموٹ چلانا اپنے بچے سے سیکھ سکتا ہوں، تو قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ کہتے ہیں مولانا صاحب اب بڑی عمر ہو گئی، اور بھئی اللہ کے بندے ابھی تو سیکھنے کا وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ سانس چلی جائے۔ تو لہٰذا جنہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا وہ قرآن کریم پڑھیں، اور جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ آتا ہے وہ حفظ کی کوشش کریں، اور جو حفاظ ہیں وہ تفسیر کی کوشش کریں، اور جو تفسیر جانتے ہیں وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ اور آج کل تو ذرائع ابلاغ کا دور ہے، آپ فون کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، علماء ماشاءاللہ آن لائن بھی موجود ہیں، کورس ہو رہے ہیں۔ میں ایک التجا لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آج بھی ہمارے ڈاکٹر آ کے رو رہے ہیں۔ کل کراچی کی ہماری بہنیں آئیں اور وہ رو رہی تھی کہ لوگوں خیال کرو آج ایک پشاور میں ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، اگر یہ معالج نہیں رہیں گے تو ہمارا علاج کون کرے گا؟ تو آپ نکلتے ہو باہر، دیکھو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے۔ میں گھر سے نکلتا ہوں اور میں گھر میں بیماری لے آؤں، میں گھر سے نکلوں لوگوں کو بیماری دے دوں، تو میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس موقع کو غنیمت جانوں۔ ہم اعتکاف کے لیے جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے نام لکھواتے ہیں کہ جی ہم نے اعتکاف فلاں مسجد میں کرنا ہے، سفارشیں کراتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور بھائی اللہ نے تمہیں موقع دیا، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ،
اور گھر میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھو، گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرو، گھر میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرو اور اپنے اللہ کو راضی کرو۔ بالکل۔ ابھی صبح مجھے ایک ویڈیو بھیجی کل رات کی مدینہ منورہ سے، خالی گلیاں ہیں، کوئی نہیں ہے۔ وہ مسجد نبوی جہاں پر افطار کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، لوگ کہتے ہیں ہم دروازوں چھتوں میں جا کے گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، مجبور ہیں۔ جہاں لوگ پکڑ پکڑ کے کہتے تھے کہ آؤ ہمارے دسترخوان پہ افطار کر لو، وہ بیت اللہ جس کے اندر 15 لاکھ لوگ ایک وقت میں، سب سے بڑا اس کائنات کا دسترخوان تھا جس میں افطار لگتی تھی، آج وہ بند پڑے ہیں۔ ہمارا رب ناراض ہو گیا، اس کو راضی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ میں پہلا عشرہ، ماشاءاللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بات کی، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے کہ ناراض ہوا راضی ہونا چاہتا ہے، اس نے دروازے کھول دیے، آؤ اس کو راضی کر لے، اور اگر وہ راضی ہو گیا تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وہ تمہیں بخشش دے دے گا۔ بالکل۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ 15 دن بڑے اہم ہیں، میں بھی کہتا ہوں یہ بڑے اہم ہیں۔ 10 دن یہ بڑے اہم ہیں، اپنے رب کو منائیں، بس ایک رب کو دوسرے منائیں، کو گرانے کی بجائے اور آپ نے جو کہا کہ کیا کریں، تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہارا رب بھی وہی پسند کرتا ہے اپنے رستے میں دینا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ نہ کرو کہ اپنے لیے تو اچھا رکھ لیا اور جو خراب آیا کہا یہ بانٹ دو، وہ بانٹو جو اپنے لیے اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کے احکامات ہیں علامہ صاحب، ان پر عمل کرنا ہے، ان پر عمل کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ پہلی افطاری ہے، آج پہلی افطاری ہے، سارے بیٹھ جاؤ نا کہ اللہ مان جا، وہ تو مان جائے گا۔ اللہ کو منانا ہے، اللہ کو منانا ہے علامہ صاحب، اللہ کو منانا ہے۔ ہمیں تو منانا نہیں آتا، لیکن اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وقت کیونکہ کم تھا، پورا ماہ آپ کی ہم رہنمائی لیں گے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ کی بھی، مفتی زبیر آپ کی بھی، علامہ اون نقوی صاحب آپ کی بھی، آپ سب یہاں موجود تھے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے محبوب کی ثنا خوانی کر لیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ سلمان یہاں پر موجود ہیں پروگرام کے اس آخری حصے میں۔ پلیز کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت،
مجھ کو درد الفت کہاں دیے پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور